الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه۔ آج کا جو درس کا موضوع ہے یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، یہ القائی ہے اور الہامی ہے کہ اللہ کی طرف سے میرے دل میں القاء ہوا کہ یہ بیان کیا جائے۔ آج میں نے کوئی تیاری بھی درس کی اس طرح نہیں کی کہ کیا بیان کروں، تو اللہ رب العزت نے دل کے اندر یہ ڈالا کہ یہ مضمون جو ہے بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر، یہ قرآن جو ہے ہم نے اتارا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لحافظون، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب یہ قرآن اتر رہا تھا اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو القاء کرتے تھے، یہ کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا کہ یہ ایک صورت ہے آپ اس کو پڑھ لیں، یہ دوسری صورت ہے اس کو پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارتے تھے، جبریل امین آپ کے دل پر اس کو اتارتے تھے۔ جب آپ اتارتے ہیں تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ میں کہیں جو اترا ہے یہ بھول نہ جاؤں، کیا ہو جو مجھے وحی کی گئی ہے، جو قرآن میرے اوپر نازل کیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی دہراتے تھے کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو جلدی بجی حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، یہ قرآن کو آپ کے سینے کے اندر جمع کرنا ہمارا کام۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کے اندر اس کو جمع فرما دیا، اور ایسا جمع کرائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ آپ کی محنت سے نہیں ہوگا کہ جس طرح حافظ جو ہے اس کو یاد کرتے ہیں رات کو سناتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے القاء ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ جلدی نہ کریں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو اتارا اور فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کرنے والے۔ سب سے پہلے اس کی جو محافظ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا محافظ اللہ ہے۔ اس کو لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے بند کر کے رکھا، پھر آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ اور سب سے پہلے اس کی حفاظت کرنے والے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ پہ منتقل کیا، پھر صحابہ نے اس کو حفظ یاد کیا، پھر چلتے 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 اور آج تک یہ قرآن کو لوگ حفظ کر رہے ہیں اور اس کو محفوظ فرما رہے ہیں۔ کوئی آدمی فیکٹری کا محافظ ہوتا ہے، کوئی آدمی مال و دولت کی حفاظت کرنے والا ہے، کوئی آدمی زمین کا حفاظت کرنے والا ہے۔ حفاظ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ وہ جو 1400 سال سے لڑی چلی تھی نا، یہ اس کی امین ہے۔ یہ بیچارے سارا دن قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بھی حافظ قرآن تھے، اور انہوں نے اپنا بکریاں وغیرہ یہ بھینسیں چرایا کرتے تھے۔ 24-25 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا۔ وہ بتاتے ہیں ایسے ہیں کہ وہ یہ جو رجوری ہے ہمارا تعلق پیچھے وہاں سے ہے، لیکن ہماری پیدائش یہاں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھینسیں چرانے کے لیے جایا کرتا تھا، تو ایک آدمی ہے نا وہ ایک پہاڑی کے اوپر بیٹھ کے وہ ایک نور نامہ کو پڑھا کرتا تھا، جس طرح لوگ شعر پڑھتے ہیں جب بکروال ہوتے ہیں یا جو بھی آدمی بھینسوں کو لے کر جاتا ہے تو وہ فارغ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی پڑھتا رہتا ہے۔ کوئی لوگ گانے پڑھتے ہیں، گڈوئی ہے، کوئی ماہی ہے، کوئی کچھ بندہ پڑھتا ہے، تو وہ ایک آدمی پڑھا کرتا تھا۔ تو کہنے لگے کہ اس کی آواز بڑی سریلی تھی، اور پھر پہاڑوں کے درمیان
آواز ٹکراتی تو بڑی خوبصورت آواز پیدا ہوتی. والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یار یہ مجھے بھی سکھا دو کہ یہ تم پڑھتے ہو یہ بڑی خوبصورت آواز ہے. اس نے کہا کہ تم علی محمد ان کا نام تھا علی محمد رحمۃ اللہ. علی محمد تم ایسے کرو تم قرآن یاد کرو, قرآن حفظ کرو. قرآن میں کیسے قرآن یاد کروں؟ نہ یا کوئی مدرسہ نہ کوئی مسجد, نہ ہم کبھی گئے, نہ مسجد کا پتہ نہ گھر کوئی, ہم تو بیل بکریاں بھینسیں چرانے والے آدمی ہیں, تو قرآن کیسے؟ ایسا اس آدمی نے اس پہاڑوں کے درمیان کہا کہ تم قرآن حفظ کرو. تو قرآن کیسے حفظ؟ جا کے نے کہا چلو والد صاحب کو جا کر کہا کہ میں قرآن حفظ کر سکوں. تو تم اور قرآن, اور اتنی عمر میں 25 سال کی عمر میں بچے تو جو چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں وہ قرآن حفظ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا تم کہیں بھینسوں سے یا بکریوں سے نہیں بھاگ رہے کچھ چرانے سے؟ اس نے کہا نہیں میں دل سے کہہ رہا ہوں. تو پھر ان کو لدھیانہ جو پنجاب میں ہے وہاں تو کوئی مدرسہ بھی نہیں تھا کہ قرآن حفظ کر رہے ہیں. کوئی لدھیانہ جو پنجاب کے اندر ہے تو وہاں والد صاحب ان کو لے کر آئے ایک مدرسے کے اندر داخل. تو بات لمبی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب ان کی وفات ہوئی نا والد صاحب کی, تو ایک آدمی تعزیت کے لیے آیا. ہم بیٹھے ہوئے تو اس نے کہا کہ جو ہے نا یہ آپ کے جو والد صاحب حافظ صاحب ہیں یہ گجرات میں قرآن سنایا کرتے تھے, تو یہ دن میں 50 یہ رمضان میں 50 قرآن ختم کرتے تھے. رمضان میں کتنے قرآن ختم کرتے تھے؟ 50 قرآن ختم کرتے تھے. یہ والد صاحب نے ہمیں نہیں بتایا, یہ جو تعزیت کرنے والا بندہ ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے. میں نے کہا بھائی, میں نے پھر اس کو پوچھا, میں نے کہا کس طرح 50 کس طرح ختم کرتے تھے؟ کہتے تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ جو رات کو میں سپارہ سناتا ہوں نا اس کو میں دن میں 50 مرتبہ پڑھتا ہوں. کتنی بار پڑھتا ہوں؟ 50 مرتبہ پڑھتا ہوں. تو مہینے بعد میرے 50 قرآن تو ہو گئے. ایک سپارے کو میں, کیونکہ جب آدمی بڑی عمر میں یاد کرتا ہے تو پختہ نہیں ہوتا, اس کو یاد نہیں ہوتا. کہتے پھر میں وہ بڑی محنت کرتا تھا, سارا دن پڑھتا رہتا, فجر کے بعد شام تک عشاء تک, آخر جب تو تراویح کھڑے ہو اس وقت تک میں قرآن کو پڑھتا رہتا. تو 50 قرآن میں ختم کرتا تھا. سب سے جو زیادہ نیکیاں نا آدمی حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے. نماز سے 27 نیکیاں ملیں گی, کسی اور کوئی نیکی ہے 1 نیکی ملے گی. قرآن کے ہر حرف پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, اور رمضان کے اندر 70 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف. تو آدمی اگر 1 صفحہ پڑھے تو کتنی نیکیاں ملیں, اگر 1 سپارہ پڑھے تو کتنی نیکی. تو حفاظ کا ایسے میرے دل میں آیا کہ جو حفاظ ہیں یہ قرآن کے محافظ ہیں, قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو حافظ ہوتے ہیں بیچارے آخر وقت تک وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو پڑھنے لگے ہیں کہ اس کا جو ہے نا وہ بوجھ ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے انعام بھی بڑا رکھا ہوا ہے. میں ایک واقعہ سنا کے پھر بات ختم کرتا ہوں. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ جو حافظ قرآن ہے کیا جو مرنے کے بعد ان کے جسموں کو بھی مٹی کھا جاتی ہے؟ مسئلہ اس نے کیا پوچھا کہ جو حافظ قرآن ہے کیا ان کے جسموں کو بھی مٹی کھا جاتی ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا کہ ایسی بات تو میں نے پڑھی نہیں ہے, نہ کوئی حدیث میں آیا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ تو پکی ٹھکی بات ہے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. اللہ رب العزت نے مٹی پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائیں. نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی. نبی کا جسم اگر ساری زندگی باہر بھی پڑا رہے اس کو مٹی نہیں کھا سکتی. اور ایک واقعہ بھی آپ نے حضرت عزیر کا میں کسی دن آپ کو بیان کروں گا. تو ان کی 100 سال جو باڈی ہے ان کا جسم باہر پڑا رہا, اس کو ان کی مٹی نے اس کو نہیں کھایا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کی اعزاز میں انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتے, وہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح تر و تازہ قبر کے ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ حفاظ جو ہیں جو قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں ان کے جسموں کو بھی مٹی کھائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ یار میرے اس میں ایسا کوئی شرعی طور کوئی واقعہ میرے ذہن میں نہیں ہے نہ کوئی, لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ گجرات میں یہ جو وزیر آباد کے قریب, یہ شاہ عبد العزیز جو محدث دہلوی ہیں یہ دہلی کے ہیں, انڈیا کے. کہتے ہیں میں نے سنا کہ گجرات کے قریب جو ہے نا وہ دریائے چناب میں طغیانی آئی ہے, سیلاب آیا ہے, تو وہاں قبریں کافی ساری جو ہے نا وہ بہہ گئی ہیں, وہ قبرستان بھی اس کے اندر آ گئے ہیں. تو وہاں سے 2 جو ہے نا قبریں ہیں
وہ ان کو وہاں سے لوگوں نے ہٹانے کی کوشش کی گئی، ان کو اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں. کہتے ہیں جب دونوں قبروں کو کھولا گیا تو بالکل ان کے جسم جو ہے نا تر و تازہ اسی طرح سلام ہو. وہ کب کی پتہ نہیں کب کی ان کی پرانی قبریں تھیں. کہتے ہیں کہ ایک جو قبر تھی نا، ایک کا کفن تھوڑا سا میلا تھا اور دوسرے کا کفن بھی اسی طرح تھا سفید، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. کہتے ہیں جب ہم نے تحقیق کی پتہ چلا کہ یہ جو جس کا کفن تھوڑا سا میلا تھا، اور کہہ رہے ہیں یہ دونوں حافظ قرآن تھے. جو جس کا کفن تھوڑا سا میلا تھا، تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ یہ حافظ صاحب تھوڑی سی بے احتیاطی کیا کرتے تھے، بے وضو بھی پڑھ لیتے تھے، ہاتھ بھی لگا، تو ان کا کفن تھوڑا سا میلا تھا. لیکن جو دوسرے حافظ صاحب تھے وہ پوری پابندی کے ساتھ وضو کر کے بڑے اہتمام سے، پتہ جب آدمی پڑھتا تو پھر اتنی بے احتیاطی ہو، تو وہ تھوڑا سا یہ تھا کہ ان کا کفن کے اوپر تھوڑی سی میل تھی، لیکن ان کے جسم پر کچھ نہیں تھا. تو اللہ رب العزت نے ان کے جسموں کو بھی محفوظ رکھا، اسی طرح تر و تازہ تھا. کیونکہ یہ کیا ہے، قرآن کے حافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والا. حافظ کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا. یہ قرآن کی حفاظت کرنے والا. تو یہ معمولی نہیں ہے. اللہ رب العزت ان کا بڑا اکرام کریں گے، بڑی ان کو جو ہے نا مرتبہ عطا فرمائے. ایسے لوگ جو 10 جو ہیں جو جہنم کا جن کو پروانہ مل چکا ہوگا، ان کو سفارش کر کے جنت کے اندر لے جائیں. تو وہ بہت ساری ان کے فضائل ہیں. تو میں نے یہ ایسے ہی آج کا جو درس ہے یہ الہامی درس میں ذہن میں آیا کہ میں نے کہ حفاظ کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کر دی جائے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. یہ جو 1400 سال سے قرآن کی حفاظت کا سلسلہ ہے، انہوں نے ماشاءاللہ اس کو محنت کر کے اس کو برقرار رکھا ہوا، اور انشاءاللہ العزیز یہ قیامت تک برقرار رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی